سوال ان کا بظاہر بڑا ٹھیک لگتا ہے لیکن وہ ہے نہیں. وہ کہتے ہیں جب سے پیدا ہوئے سنتے ہیں کہ ملک قرضوں میں ڈوب رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہم جیسے غریب ترین ملک کے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کو ماہانہ 25 لاکھ روپے تنخواہ مل رہی ہے اور تنخواہ میں سالانہ 10% اضافہ ہوتا ہے. تو فرنشڈ گھر، ڈرائیور، 2 گاڑیاں، 600 لیٹر پیٹرول، بجلی، گیس، پانی، جنریٹر کے اخراجات فراہم کیے جاتے ہیں اور ان کے بچوں کی 75% فیس ادا کی جاتی ہے. تو یہ صرف ایک بیوروکریٹ کے اخراجات ہیں. کیا ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، وہ بیوروکریٹ سے زیادہ وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں. آپ کے بیوروکریٹس کا حال بہت برا ہے. میں جوڈیشری کی بات نہیں کر رہا، ان کے پرکس، پریولیجز، پینشنز وغیرہ وہ اور طرح کا کھاتا ہے. آپ کے پولیس کے جو آئی جی، ڈی آئی جی وغیرہ، ان کی پرکس چھوڑیں. پرکس سے آپ نے پیٹ نہیں بھرنا ہوتا. بچوں کی وہ جو اسکول فی یا کالج کی، یونیورسٹی، وہ پرکس سے نہیں، کیش چاہیے. تو تنخواہیں نارملی ہماری بیوروکریسی کی تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہیں. یہ جو آپ نے حوالہ دیا رضا باقر صاحب، ہی از اے ٹیکنوکریٹ، اور یہ ملتے نہیں اس سے کم بھاؤ پہ. اور یہ اصول ہے منڈی کا. اکنامکس میں فارملی میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ دنیا کی آخری ریالٹی ہے. بھلے آپ افورڈ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، نہیں افورڈ کر سکتے، نہ کریں. رضا باقر صاحب کہیں اور چلے جائیں گے. اس سے بہتر پیکیج تو میرا ہے. اور یہ آج کل کو بہت زیادہ جو لوگ اپنے پیشوں میں یا اپنی اسکل کے اعتبار سے، ایکسپیرینس کے اعتبار سے، یا اپنی اسٹینڈنگ کے اعتبار سے جو لوگ مضبوط ہوتے ہیں، تگڑے ہوتے ہیں، آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ کو ان کی ٹرمز ماننی پڑتی ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. باقی رہ گیا عام بیوروکریٹ، آپ پتہ کر لیں ان کی سیلریز. تو میں تو اکثر یہ پروٹیسٹ کرتا ہوں، ان کی سیلریز دیکھ کے کفت ہوتی ہے. اور میں یہاں تک کہہ چکا ہوں 1 سے زیادہ بار کہ یہ وہ ریاست ہے جو گن پوائنٹ پہ لوگوں کو کرپٹ کرتی ہے. آپ کبھی ایک ایس ایچ او کی تنخواہ کا تو پوچھ کے دیکھیں، ایک ڈی ایس پی کی، ایک اے ایس پی کی. حیرت ہوتی ہے. بینکس میں آپ چلے جاؤ، آج کل مجھے ینگسٹرز ملتے ہیں 30,000، 35,000، 40,000. خدا کا خوف کرو. اس سے زیادہ اتنے پیسے تو بینک آنے جانے میں لگ جاتے ہوں گے. وہاں بھی کوئی صورتحال ٹھیک نہیں. بیوروکریسی میں بھی میرا خیال نہیں، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ایسا نہیں. بریلینٹ مین، اور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اعتزاز احسن صاحب. تو ابن سیرا نے ان کا انٹرویو کیا تو وہ 50,000 سے زائد ماشاءاللہ ویوز. تو مجھے یہ اس لیے یہ بات بہت اچھی لگی کہ جس طرح کے پروگرام عموماً ہمارے ہاں شوق سے دیکھے جاتے ہیں، اس میں کامیڈی ہوتی ہے، کوئی میوزک شیوزک، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ڈراماز دیکھے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت امپرووڈ اور بہترین. ان کا ذوق جو ہے اور ان کی پسند جو ہے وہ بہت قابل قدر اور بہت اعلیٰ ہے. میں انٹرٹینمنٹ وغیرہ کے میں ڈیفینیٹلی خلاف نہیں ہوں. میں پرانے زمانے کا میوزک بڑے شوق سے سنتا ہوں، پرانی موویز بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، اور کامیڈی بھی اگر ہو کبھی. لیکن ان پہ فوکس کا چلا جانا کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ آپ کی پریورٹی نمبر 1 صرف ہنسی مذاق ہو جائے. تو اعتزاز صاحب جیسے بندے کے ساتھ ایک انٹرویو کو دیکھنا اور اتنا پسند کرنا، اس کے لیے ہمارے ویورز بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہے. عرشیہ ثاقب ہیں کراچی سے. یہ ہماری بیٹی بڑے دکھ سے ایک سوال کہتی ہیں، کل انڈیا میں ایک باحجاب لڑکی مسکان خان نے بہادری سے انتہا پسند ہجوم کا اکیلے مقابلہ کیا، جو شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا حجاب میں لپٹی عورت درجنوں آوارہ کتوں کے سامنے اللہ اکبر کہنے کے بعد عورت نہیں رہتی؟
کیا بے غیرت بریگیڈ کے سارے ویمن رائٹس لفظ اسلام کی شروعات پہ ہی دم توڑ جاتے ہیں؟ کہاں گئے ہمارے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز اور حقوق نسواں کے عورت مارچ والے دائی؟ بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ خبر اخباروں میں دیکھی، چونکہ میں سوشل میڈیا وغیرہ قطعاً نہیں دیکھتا، اور سوشل میڈیا کیا، میں ٹی وی بھی بہت کم دیکھتا ہوں۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو جو مرد عورت کی عزت نہیں کرتا، اسے کسی ماں نے نہیں جنا ہوتا، اور اس کی رگوں میں خون بھی ناپاک ہوتا ہے۔ باقی رہ گیا یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز، تو آپ کے شاید علم میں ہو، میں تو سال ہر سال سے ان لفظوں کا، ویسٹ سے آئے ہوئے ان لفظوں کا مذاق اڑاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ان عقل سے پیدل لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہیومن رائٹس کے لیے ہیومن ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات، انسانی حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں، بھیڑیوں کے نہیں، آوارہ کتوں کے نہیں، ایک بات۔ اور جہاں تک آپ نے کہا نا حقوق نسواں کے، عورت مارچ والے، اور یہ وہ کراؤڈ ہے، میرا جسم میری مرضی، خدا کی پناہ ان کے دماغ شل ہو چکے ہیں، یا یہ بالکل ٹریک سے اتر چکے ہیں۔ آزادی ہے، پاگل ہونے کی بھی آزادی ہے، احمق ہونے کی بھی آزادی ہے، اور این جی او سے مال بٹورنے کی بھی آزادی ہے۔ میرا جسم میری مرضی، یہ مجھے کسی لطیفے سے بھی گیا گزرا، یہ ٹرم یا کہہ لو آپ سلوگن۔ میری پیدائش میری مرضی کی نہیں، میرا جینڈر میری مرضی کا نہیں، کہ میں نے عورت کے طور پہ پیدا ہونا کہ مرد کے طور پہ پیدا ہونا۔ ماں باپ میری مرضی کے نہیں، جس مذہب میں پیدا کیا گیا وہ میری مرضی کا نہیں، بہن بھائی میری مرضی کے نہیں، ملک میری مرضی کا نہیں، معاشرہ میری مرضی کا نہیں، میرا قد کاٹ رنگ روپ میری مرضی کا نہیں، میرا فہم تدبر حکمت بصیرت میری مرضی کی نہیں۔ تو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، ان کی کوئی لاجک ہوگی ڈیفینیٹلی، کچھ بھی نہیں۔ ہم انسان بنیادی طور پہ جبر اور اختیار کے درمیان پینڈولم کی طرح ڈولتے رہتے ہیں زندگی بھر، اور جبر اور اختیار بھی کوئی عجیب و غریب مسئلہ ہے۔